الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائی اور دوستوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہم سب پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ اس سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، تو وہ یقیناً ہم پر جو ہے مہربان ہوگا، ہم پر مہربان ہوگا، دنیا میں بھی ہماری رہبری فرمائے گا، رہنمائی فرمائے گا، اور ذلت سے بچائے گا، رسوائی سے بچائے گا، اور مرنے کے وقت، مرنے کے بعد قبر میں قبر کے عذاب سے بچائے گا، قیامت کے میدان میں حساب کتاب میں جو لوگوں کی ذلت و رسوائی ہوگی، ان ذلت و رسوائی سے اور پھر جہنم کا جو فیصلہ ہوگا، ناکامی کا فیصلہ، اس فیصلے سے بھی بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ یہ امید کے لیے ہے، امید، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو فرشتوں نے اولاد ہونے کی بشارت سنائی بڑھاپے میں، جب نا امید ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، ذکر کیا ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم المکرمین کہ ابراہیم علیہ السلام کے مکرم مہمان کا قصہ معلوم ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، ہم کو آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو تو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب جو ہے آپ بشارت دے رہے ہو، جب بڑھاپا آ گیا ہے، قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، میں بڑھاپا آ گیا، اب کیا بشارت کہ لڑکا ہوگا؟ تب فرشتوں نے کہا
قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، کہ ہم جو بشارت دے رہے ہیں وہ حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، اس لیے بشارت دے رہے ہیں۔ تو آپ نا امید مت ہوئیے، فلا تکن من القانطین۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہونے لگا؟ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو چکے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گمراہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، اور چاہے اسباب ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، اللہ کی قدرت میں ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ کر دینا۔ کیا اللہ نے نہیں کیا؟ زمین نہیں تھی، اللہ نے زمین بنائی، آسمان نہیں تھے، اللہ نے آسمان بنائے، سورج نہیں تھا، اللہ نے سورج بنایا، چاند نہیں تھا، اللہ نے چاند بنایا، ستارے نہیں تھے، ستارے بنائے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ یہی بات حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بھی بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی، تو کہنے لگے کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، اور میری بیوی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہے، اور میں بھی جو ہے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، وقد بلغت من الکبر عتیہ، انتہائی درجے کی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ دعا کی تھی پہلے کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی کہ بے حد سفیدی آ گئی، یعنی کہ پورے بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تم یہ سب اسباب دیکھ رہے ہو، تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری بیوی بانجھ ہے، ارے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، آپ نے پیدا ہونے سے پہلے تو تم کچھ نہیں تھے۔ اللہ قدرت والا ہے، جب اللہ کرنے والا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ کام کتنا بڑا ہے، کتنا مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس کہہ دیتا ہے کن، کہ ہو جا، بس دو حرف ہیں، کن، ہو جا، فیکون، اتنا کہنا ہے کہ ہو، وہ بھی دل میں اللہ تعالیٰ سوچتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اراد شیئا، دل میں کن کا ارادہ کرتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین و آسمان تمام چیزوں کو کہہ دیتا، دل میں ارادہ کرتا، کہتا کن، ہو جا، وہ ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، کہ اللہ نے اہتمام کیا، اللہ نے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آدم علیہ السلام کو کن، ہو جا، تو ہو جاتے۔ آدم علیہ السلام، دیکھیے ہم لوگ جو ہیں آدم کے بیٹے ہیں، باپ کی زندگی سے بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا تھا، کیا اعزاز اکرام، کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور ہمارے باپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو گویا کہ وہ اعزاز اکرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے جتنا قریب ہوگا روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو سب کا تعلق ہے، روحانی اعتبار سے بھی جس کا تعلق ہو جائے، نورانی اعتبار سے بھی جس کا تعلق ہو جائے،
تو اس کا اسی اعتبار سے اعزاز و اکرام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور جیسے حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وجود نہ دیتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بیک گراؤنڈ بنایا ہے، دیکھیے جو جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے حالات بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام آ چکے، ان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ ماحول بنا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ جلسہ دیکھتے ہیں، جلسہ میں جاتے ہیں جہاں بہت بڑے بڑے مقررین علماء کرام آئے ہوئے ہوتے ہیں، مشاعرہ میں جاتے ہیں، مشاعرہ دیکھا ہوگا، تو پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، مشاعرے کا جلسے کا پہلے ماحول بنایا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے مقرر کو جلسہ میں، محلے کے بچوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے، چلو پہلے یہ شروع کرے، پھر یہ شروع کرے، پھر یہ شروع کرے، پھر یہ شروع کرے۔ مشاعرے میں محلے کے شاعروں کو موقع دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے، چلو بسم اللہ اس سے ہو، یہ کرے، پھر یہ کرے، پھر یہ کرے، پھر یہ کرے۔ سب سے اچھا شاعر جو ہوتا ہے، جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو روک کے رکھتا ہے۔ مشاعرہ کے ذمہ دار لوگ روک کے رکھتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھ دیا تو پھر مشاعرہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا، نبیوں کو بھیج کر، امتوں کو بھیج کر۔ اسی طرح جو سب سے اچھا مقرر ہوتا ہے جلسوں میں، ان کو بعد میں لایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اگر تقریر کر دی تو پھر جلسہ ختم ہو گیا، تو اس کو سب سے لاسٹ میں لاتے ہیں، اور لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی ان کو سننا ہے، اس شاعر سے سننا ہے، اس مولانا سے سننا ہے، تب جانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے سے پہلے بیک گراؤنڈ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور تمام نبیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی۔ ارے کب آئیں گے، لیکن سب بتاتے ہیں بھائی چلے نہیں جانا۔ جیسے جلسے میں کہنا ہے، بار بار جو ہے اناؤنسر اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہمارے درمیان حضرت فلاں ہیں، عنقریب آپ لوگ ان کی تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو صبر رکھیں، جب تک ادھر ادھر سے نکالتا جاتا ہے، تمام مقرروں کو نکالتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مشاعرے میں نقیب ہوتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر سے شاعروں کو نکالتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان بلبل بنگال موجود ہیں، ان کو سنے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں، بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح تمام نبیوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو چلے نہیں جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آنے والے ہیں، جانا نہیں، ان کو سن کر جانا، ان کی سن کر جانا، ان کی مان کر جانا۔ اللہ نے بیک گراؤنڈ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے اہتمام سے بنایا۔ ملٹی کا بھی ایک بیمار ہے، اس کا دعا کر دیں، اللہ شفاعت عطا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے بنایا. ملک الموت سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر کے آؤ، ہر جگہ کی مٹی، پوری دنیا سے مٹی لے کر کے آؤ. تو ملک الموت پوری دنیا کی مٹی سمیٹ کر لے گئے. اس مٹی، اب بتائیے کیا کیا فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ہم لوگ بھی بالواسطہ اس فضیلت میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا. اور یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. حالانکہ محاورے میں عام طور پر ایسے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. بہت سے لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا کام ہے، ہاتھ کا کام ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی، عربی محاورے میں بھی کہتے ہیں فلان یأکل بقد الیمین وعرق الجبین، کہ فلاں شخص جو ہے نا اپنے دائیں ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اور گاڑھے پسینے، پیشانی کے پسینے اور دائیں ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. یعنی کہ بہت محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے اور اس کے لیے پسینہ بہاتا ہے. وہ عرق الجبین، تو پسینہ جو ہے خالی پیشانی پر آتا ہے، پورے بدن سے آتا ہے. لیکن محاورے میں پیشانی کے پسینے کا ذکر ہو رہا ہے، اور کام آدمی ایک ہی ہاتھ سے کرتا ہے. ارے دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے لیکن بائیں کو بھی باندھ کے نہیں رکھتا، اس سے بھی کام کرتا ہے. انہیں ایک ہاتھ کا آدمی جو ہے اس کو لوگ کام پر بھی نہیں رکھتے. عام طور پہ ایک ہاتھ کا آدمی کیا ہے، بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. کہ دو ہاتھ ہونے چاہیے. اسی لیے تو ہمارے علماء جو ہیں یہ دو ہاتھ کا مصافحہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو. اب بیچاروں کو، بہت سے بیچاروں کو جو مغالطہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مصافحہ کیا، ہاتھ سے مصافحہ کیا. ظاہر ہے کہ ایک ہی ہاتھ کا محاورے میں ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ہاتھ کا ذکر ہو گیا. اب بیچارے کو مغالطہ ہو گیا کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ. تب بتاؤ کہ یہ اس میں جو کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کمائی کرتا ہے تو بایاں ہاتھ باندھ کے رکھتا ہے. بہرحال چلیے ہمیں اس بحث میں نہیں جانا، ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں، بنانے میں، کہ دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور پھر جب پتلا بن گیا اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا آدم علیہ السلام کا، تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، کتنا اچھا بنایا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، 60 گز کے، 60 ذراعاً، 60 گز کے اللہ نے بنایا ان کو. اور پھر کیا، اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پتلا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں ڈالی. اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اپنی روح میں سے ہم نے اس میں پھونکا. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. اللہ نے خود سے پھونکا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں ایسے پیچھے سے پھونک دیا. پیچھے سے پھونکا ہو یا آگے سے اللہ بہتر جانے، ایسے پھونک دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک دم پورا مکمل 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح. اللہ کی روح کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں لا کر پھونکا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے سکھایا
اپنے سے پڑھایا. کتنا لطف آتا ہے کہ کوئی استاد جو ہے یوں تو عمومی طور پر سب کو پڑھا دیتا ہے، لیکن کوئی خاص طالب علم ہوتا ہے اس کو اکیلے میں لے جاتا ہے اور اس کو خصوصی طور پر پڑھاتا ہے. کوئی پیر ہوتا ہے عام مریدوں کو تو عمومی طور پر بیعت کر لیتا ہے، لیکن جس مرید سے والہانہ لگاؤ ہوتا ہے اس کو خصوصی طور پر الگ لے جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ پڑھا رہے ہیں سب سے الگ تھلگ لے جا کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے پڑھایا حضرت آدم علیہ السلام. کیا مرتبہ ہے. اور کس کو اللہ نے پڑھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آدم چلو تم بھی امتحان دو، اور یہ فرشتے جو تمہاری پیدائش پر سوال اٹھا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے اور عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون بہائے اور زمین میں فساد پھیلائے، ہم کافی ہیں، تو چلو مقابلہ ہو جائے. تو مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، مجھے اس کے سوا کیا معلوم کہ جو تو نے بتا دیا، جو تو نے سکھایا وہی معلوم ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. تو حضرت آدم علیہ السلام کو عرضہم علی الملائکہ، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. قال انبئہم باسماء ہؤلاء، انبئہم باسماء، کہ بتاؤ ان کو، بتاؤ ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پورے کے پورا جو اللہ نے سکھایا تھا بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آدم جو ہیں تم میں سب سے افضل ہیں، اس لیے چلو آدم کے سامنے سجدہ کرو، اب آدم سے سیکھو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کی تمام عبادت و ریاضت کو، تمام تر استعداد و صلاحیتوں کو اور تمام خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکارت کر دی، اور قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا، جنت سے باہر کر دیا، آسمان سے نیچے گرا دیا. تو سوچئے، حالانکہ ابلیس معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو یہی پڑھاتا تھا پہلے. پڑھنا سیکھنا جو ہے نا بھاری کام ہے، جیسے بچپن میں ویسے 55 میں آدمی سیکھنا نہیں چاہتا جلدی. تو ابلیس کو بھی بہت بھاری لگا، نہیں پڑھیں گے ہم کو جانے دو، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، زمین پر چلے جائیں گے، جہاں تہاں رہ لیں گے، لیکن پڑھیں گے نہیں. آج کل نہیں پڑھنے والے لوگ یہی تو کہتے ہیں، ہم مزدوری کر لیں گے، ہم گائے پال لیں گے، ہم بھینس پال لیں گے، گائے چرا لیں گے، بھینس چرا لیں گے، لیکن ہم پڑھیں گے نہیں. ایک دم ابلیس کی طرح، یہ ابلیس کا کام ہے، ابلیس نے کیا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ ہمیشہ پڑھنے لکھنے کا اور سیکھنے کا مزاج رکھیں، کہ جو آدمی دین سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے، جب تک اس مزاج پر چلتا رہے گا اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا، یعنی مجاہد کا ثواب ملے گا. وہ جو کام بھی کرے گا اس کو مجاہد کا ثواب ملتا ہے. طالب علم جب تک طالب علم کے لیے باہر نکلا ہوا رہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس کا سب عمل مجاہد کے عمل کی، یعنی کہ
ایک عمل کا 7 لاکھ گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ خیر چلیے، میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیں، کیا مرتبہ، کیا شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان خانے میں جنت میں ٹھہرایا۔ جنت میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی کہ انسان جو ہے ان سے بنایا، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام تھا پورا۔ تو حضرت حوا کو آپ کا دل لگے جنت میں، اس لیے حوا کو پیدا کیا۔ اسی لیے عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے باہر پیدا کیا، لیکن حضرت حوا کو ساتھ میں نہیں پیدا کیا۔ جب گھر میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، تو جنت میں حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جنت خود پردے میں اور جنت میں پردہ، اس میں حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کوئی نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ، کوئی نہیں تھا۔ آپ کی ادھر بائیں پسلی سے ان کو نکالا۔ تو اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، عورت گھر کی چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیے۔ لیکن اسی آدم علیہ السلام سے جب جنت میں ایک بھول ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام کا لباس پہنایا تھا، وہ لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے، اور زمین اور آسمان سے سیدھے زمین پر پھینک دیے گئے، گر گئے زمین۔ اور شرمندگی ایسی شرمندگی تھی کہ 40 برس تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جس اللہ نے اتنا اکرام کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اپنی روح پھونکی تھی، اپنے سے سکھایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، اور خصوصی طور پر ان کے لیے ان کی بیوی کو بنایا تھا، جنت میں ٹھہرایا تھا۔ اب جو ہے ایک حکم دیا تھا، ایک چیز سے منع کیا تھا کہ سب کچھ کھاؤ پیو، بس ایک چیز نہیں کھانا، اس کے قریب مت جانا۔ یہ ایک حکم کا ہم سے پاس نہ رہا، ہم اس کی رعایت نہ کر سکے، ہم اس کو سنبھال نہ سکے۔ اب کیا منہ دکھائے اللہ تعالیٰ کو؟ اب سرگردہ رہے، پھرتے تھے، روتے تھے۔ کہتے جتنا روئے ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے انسان آئیں گے، اگر ان کے آنسوؤں کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا آنسو بڑھ جائے گا، اتنا روئے۔ تو کچھ کام نہیں آ رہا ہے، کیا کام آیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ آپ کی نافرمانی کر لی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے اللہ اب تو نافرمانی ہو گئی، لیکن اب اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ قرآن میں ان کی توبہ کا اتنا ذکر ہے۔ حدیث میں مزید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ، میرے دوستوں بزرگوں، توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کے اندر چاہے جتنی استعداد ہو، جتنی نیکی کر لے، جتنی خوبیوں کا مالک ہو،
لیکن اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو توبہ سے پھر بڑی نعمت اس کے لیے کچھ نہیں ہے. توبہ کام آتی ہے. جیسے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کام آئی؟ توبہ، کہ اللہ معاف فرما دے. ہم سب بھی کہیں، ہم سب سے بھی غلطی ہوئی ہے. اے اللہ، ہم تیرے بندے آدم کے بیٹے ہیں اور تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے. تو میرے دوستو بزرگوں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ بندے جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے. بندہ جب یہ کہہ دیتا ہے، ایک آدمی مسجد میں آئے اور کہنے لگے واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، کتنے گناہ کر لیے. کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بڑی ہے اور تیری رحمت ہمارے عمل سے زیادہ امید کے قابل ہے. ہمارے اپنے عمل سے امید نہیں ہے، اے اللہ اپنے عمل سے کچھ بھی امید نہیں ہے، امید ہے تو تیری رحمت سے امید ہے. تو اس آدمی نے کہا پھر کہو، پھر کہا پھر کہو، 3 مرتبہ کہلوایا. اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. تو روزانہ ہم صبح شام یہ پڑھیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بڑی ہے اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ امید کے قابل ہے. اور اللہ کی رحمت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. کیوں؟ ارے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے، اللہ کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کی رحمت کا ہے. اور رحمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت. اسی لیے کسی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو میرے دوستو بزرگوں، توبہ کریں، ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف، ہم لوٹ آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت اور سنت کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے. ارے ہمیں لوگ دیکھیں، پہچانے تو صحیح کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پہچانیں گے لوگ کیسے؟ قیامت کے میدان میں کیسے پہچان ہوگی ہماری؟ تو اپنی پہچان کے لیے ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے آقا کی سنتیں ہیں، کہ اپنی زندگی میں سنت کو لائیں. سنت سیرت میں، صورت میں اور سریرت میں، یعنی چہرہ مہرہ بھی ویسا بنائیں اور چال ڈھال بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی رکھیں، اور اندر کی فکر قرآن سریرت جس کو کہتے ہیں. اتباع 3 چیزوں میں، صورت میں، سیرت میں، سریرت میں. ظاہری ڈھانچہ بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیں، اور چال چلن بھی، یعنی ہمارا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، اور ہمارے اندر کی فکر سریرت جس کو کہتے ہیں وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی. تب میرے دوستو بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. ہم اس دنیا سے بھی کامیاب ہو کر جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر سب کے سامنے ظاہر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا.
اتنا بڑا اعزاز، تو ہم توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہیں، توبہ پر قائم رہیں۔ اس لیے ماحول کی ضرورت ہوتی، توبہ کرنے کے بعد ماحول بدلنا چاہیے۔ آدمی شراب سے توبہ کرتا ہے اور شرابیوں سے توبہ نہیں کرتا، پھر پینے لگتا ہے۔ چوری سے توبہ کرتا ہے لیکن چوروں سے توبہ نہیں کرتا، چوروں کے ساتھ رہتا ہے، پھر چوری کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کرے آدمی تو ماحول بدلے، بازار کے ماحول کو چھوڑ کے مسجد کے ماحول میں آئے، اچھے لوگوں کے ماحول میں رہے۔ جیسے اس آدمی نے 99 قتل جو کیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ بھائی جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پھر ہم 99 پر کیوں آؤٹ ہو جائے، سنچری پوری کر لیتے ہیں۔ تو سنچری پوری کر لی 100 کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سنچری پوری کر لی، یعنی 100 پورا کر لیا، کمبل میں آ۔ پھر اس نے ایک آدمی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، تو کسی نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، عالم صحیح بتائے گا۔ تو عالم کے پاس گئے، اس نے کہا ہاں بھائی توبہ قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، لیکن بھائی توبہ تو تمہاری قبول ہو جائے گی، لیکن جہاں تم رہتے ہو، جس بستی میں رہتے ہو، وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، اس لیے تم فلاں بستی چلے جاؤ۔ جیسے مدینہ لوگ گئے ہجرت کر کے، مدینہ کیوں آنا ضروری تھا، ہجرت کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ مدینہ کے علاوہ باہر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، یہاں مدینے کے ماحول میں رہنا پڑے گا، اس لیے ہجرت فرض تھی۔ تو آدمی چلا ہے اپنی بستی سے اور درمیان میں موت آ گئی، فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی، دونوں میں بحث ہونے لگی، ہم لے جائیں گے تو ہم لے جائیں گے۔ تیسرے فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرو، تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ دیکھو دونوں بستی کی زمین ناپو یہاں سے، تو جس بستی سے قریب یہ ہوگا اسی بستی کا سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان، وہ اصل میں اس نے جو ہے یہ سب پروگرام سیٹ کیا، تو فرشتے نے ناپا تو توبہ کی بستی سے اس اپنی بستی کے مقابلے میں ایک بالش صرف قریب تھا، زیادہ چلا گیا تھا ادھر، تو بس فیصلہ ہو گیا کہ رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ 100 قتل کرنے کے بعد صرف توبہ کر کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگ، ہم بھی توبہ کریں اور پھر توبہ والے ماحول میں آئیں، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی